بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک، دلیل بئی اور وہ جو بئی کیا ہم نے طرف تیرے کتاب سے، ہو بالحق کو پڑھو ذرا، ہو بالحق کو کیا معنی کرو گے؟ ہو بالحق کا نہیں، ہو بالحق کو والذی اوحینا نا بابا، اور وہ چیز کے وحی کی ہم نے طرف تیرے کتاب وہی حق ہے۔ کتاب اللہ وہی کیا ہے؟ حق ہے۔ بولو وہی حق ہے۔ وہی میں حسر والا معنی ہے یا نہیں؟ وہی حق ہے، حسر والا معنی نرا حق ہے، وہی حق، اس کے مقابل کوئی حق نہیں۔ حق بند ہے کتاب اللہ میں، ہو بالحق، سمجھو، ہو بالحق، حق بند ہے کتاب اللہ میں، کتاب اللہ سے باہر حق نہیں۔ فیہ الہدی من ابتغى الہدی فی غیرہ قد اضلہ اللہ، یہ بھی حاکمیت قرآن ہے کہ حق صرف قرآن میں ہے، قرآن کے بارو بار حق کہیں نہیں۔ ادھر کچھ حدیثیں لکھی تھی میں نے، چلو آ جائیں گے۔ ہو بالحق کو مصدقاً، دوسری شان یہ مصدق ہے۔ پہلی کتابوں کی مصدق کے 4 معنی میں نے بتائے تھے، ایک معنی مہیمن بھی تھا، یہ کسوٹی ہے، ترازو ہے پہلی کتابوں کے لیے۔ ان اللہ بعبادہ، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لخبیر بصیر، البتہ پوری خبر رکھنے والا، بصیر دیکھنے والا ہے ان کے حالات کا۔ ثم اورثنا الکتاب، اب کو سمجھ آئی؟ من عبادہ العلماء کون ہے؟ من عبادہ العلماء کون ہے؟ الذین یتلون کتاب اللہ والذی اوحینا الیک من الکتاب ہو بالحق مصدقاً، وہی ترازو ہے، کتاب کو حاکم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ کتاب کو کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ حاکم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ حاکم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اور کتاب اللہ ہی حق جب ہے تو حاکم بھی تو یہی ہے نا، حق بند ہے اس میں اور مہیمن بھی ہے۔ اب اس کتاب کا وارث کس کو بنایا؟ ثم اورثنا الکتاب، بشارت، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا۔ معلوم ہوتا ہے وراثت علمی بھی ہوتی ہے، وراثت علمی بھی، ہاں شیعہ للڑ کو سمجھ نہیں آ رہی وراثت علمی کی، تو یہ ورث اورثنا الکتاب، کتاب کا وارث بنایا کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، ہر للو پنجو کو کتاب نہیں دی، اصطفینا من عبادنا، من عبادہ العلماء، اصطفینا من عبادنا، من عبادہ العلماء۔ عالم وہی ہے عالم ربانی جو کتاب اللہ کو سمجھے اور کتاب اللہ کو سمجھائے، اور جو ساری زندگی بابا جی کی کتابیں پڑھ رہا ہے، ملفوظات میں لگا ہوا ہے، جھوٹ بول بول کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہا ہے، ناک سے آوازیں نکال نکال کے فنپار بروپیا لوگوں کو اپنی طرف میل کر رہا ہے، مجمع میں رو رہا ہے اور دھتالی دھتال کر رہا ہے۔ یہ رونا مجمع میں نہیں ہوتا، رونا ہوتا ہے تنہائی میں، اور جو مجمع میں رو رہا ہے سمجھو فراڈی ہے، اور دھتالی ہے برادران یوسف کا بقایا ہے۔
اور اسی لیے سب سے زیادہ مجمع میں روافض ہوتی اور ذاکر جو ہے وہ رومال پہ مرچوں والا مصالحہ لگاتی ہے، اور جب یوں رومال کرتے ہیں تو اتھرو آتے ہیں، اور گھوڑے پر بھی وہ مرچے مارتے ہیں، گھوڑا بھی روتا ہے کربلا والا، گھوڑا اور ذاکر کو ایک ہی مصالحہ لگاتی ہے۔ تو اس لیے عام میں بھی کئی ایسے فراڈی ہیں بالکل شیخ سروجی کی یاد جو ممبر پہ روئیں گے اور ممبر سے ہٹ کے پورے بھیڑیے ہوں گے۔ تم سادے لوگ رونے والے کو سچا سمجھتے ہو۔ امام قرطبی نے لکھا یوسف کے بھائیوں کے رونے کے بعد کسی رونے والے کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اورثنا الکتاب الذین استفینا، تین ہی تو لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا، ایک منتخب کیا یستفی من الملائکۃ رسولا، رسولوں سے، اور کس سے؟ رسول منتخب کیے فرشتوں اور انسانوں سے منتخب لوگ ہیں، اور دوسرا نبی کے صحابہ مصطفی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور تیسرا مباحث کتاب اللہ کے وارث یجتبی الیہ من یشاء اورثنا الکتاب، یہ لوگ مصطفیٰ اللہ کے چنیدہ ہیں، اسے وہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ من عبادنا، اپنے خاص بندوں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، یہ جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں نا ان کی تین قسمیں اور تینوں جنتی، کتاب اللہ کی برکت کی وجہ سے، توحید کی برکت کی وجہ سے، یہ برکات ہے۔ کتاب اللہ کا وارث وہی ہے جو کتاب اللہ پہ ایمان رکھے، اور کتاب اللہ نصاب توحید ہے۔ تو تین جماعتیں ہیں، تین قسمیں ہیں، تینوں آخر پہ فرمایا جنات تو عدن یدخلونہا، تینوں جنتی ہیں۔ ان میں پہلی قسم فمنہم ظالم لنفسہ، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جان پر، مطلب کیا؟ گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، یہ ظلم شرک والا نہیں ہے، گناہ مراد ہیں، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، ومنہم مقتصد، اور بعض ان میں سے بیچ کی چال چلنے والا، نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، برابر شرابر کھاتا ہے، ومنہم، اور بعض ان میں سے وہ ہیں سابقم بالخیرات باذن اللہ، جو آگے بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں، باذن اللہ، بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ ذالکا کا مشار الیہ ایراث الکتاب، ذالکا کا مشار الیہ سمجھو مولویوں اور بولو بھی نہیں خدا کے لیے، ذالکا ایراث الکتاب، یہ کتاب اللہ کا وارث بنانا، هو الفضل الکبیر، وہی فضل ہے بہت بڑا، یہی فضل کبیر ہے، جس کو قرآن کا وراثت مل گئی اس کو فضل کبیر مل گیا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو قرآن کا عالم ہے اور قرآن سمجھنے والا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کے اگر اس کے دل میں آیا کہ یہ نعمت بھی مجھے ملتی، یہ چیز بھی مجھے ملتی، تو اس نے قرآن کی نعمت کی ناقدری کر دی، کیونکہ قرآن سے بڑی نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ اور اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک هو الفضل الکبیر، کہ ساری دنیا کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ متاع قلیل، ساری دنیا کے خزانے متاع قلیل، اور کتاب اللہ کا وراثت والا خزانہ یہ ہے الفضل الکبیر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ذالک هو الفضل الکبیر، تم ربانی علماء ربانیین کی صفات پیدا کرو،
اور عالم ربانی میں سب سے بڑی صفت استغنا ہے، لوگوں کی جیبیں نہ دیکھو، اور لالچ یہ عالم کی صفت نہیں ہے، اور للچائی نظریں، پیسے کا حرص، دنیا کا حرص اور یہ دنیا کے لالچ، عالم میں جب دنیا کا لالچ آ جاتا ہے اور حب الدنیا تو عالم برباد ہو جاتا ہے۔ عالم جب کتاب اللہ کا خادم بن جائے تو اللہ خود اس کی دنیا کا کفیل بن جاتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں میں اتنا غریب تھا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی، سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رزق کے خزانے کھل گئے، دروازے کھل گئے۔ اور آپ جو ملا حضرات ہیں نا، ہمیں ہمارے اندر یہی کمزوری ہے کہ ہماری نظریں مادیت پہ ہے، تو جو کتاب اللہ کا وارث ہے اس کی نظریں اللہ پہ ہونی چاہیے، اور اللہ پہ جب نظریں کرو گے تو پھر آپ دیکھیں گے یہ جو مولوی کہتے ہیں مسئلہ بیان کیا، تقریریں کم ہو جائیں گی، فیسیں کم کی تو تجارت خراب ہو جائے گی، مقتدی کم ہو جائیں گے فلاں، یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ مفتاح القرآن نے جھوٹ ثابت کر دی ہے، یہ ثابت کر دیا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگر مسئلہ بیان کرو گے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یہ ترغیب کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی ذرا اس پہ آئیں۔ مدارس کا آپ حال دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، سارا سال ان کے سفیر چلتی، اور خطیب جہاں تقریر پہ جاتے ہیں وہاں پر بھی چودھری ملک کو کہتے ہیں جی مدرسہ مقروض ہے، ہر جگہ پہ یہ قرضہ چلتا ہے، بل آ جائے پورے ملک سے بل وصول ہوتا ہے، چودھریوں کے چوکسے پہ جاتی اور پھرتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جی پیسے پورے نہیں ہوئے، قرض ہی قرض ہے، قرض ہی قرض ہے۔ اور آپ جس مرکز میں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے اس کا کوئی سفیر نہیں، آپ پورے ملک سے پتہ کریں اس کا کوئی سفیر نہیں۔ ہمارے نام پر کچھ فیس بک پہ بیٹھ کے ہمارے مدرسے کے نام پہ کچھ چندے وصول کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا برات اور بائیکاٹ ہے، ہمارا کوئی سفیر نہیں۔ کچھ ہمارے نام کی صندوقچیاں بھی، پچھلے سال کوئی صندوقچیاں پکڑی گئی تھی مفتاح القرآن کے نام پہ ارد گرد، اور وہ ہمارے قریبی مولوی تھے، مدرسوں والے، نام ہمارے مدرسے کا لکھا ہوا تھا، تو وہ تو گیا، پکڑا گیا، تو یہ گھنونی حرکت بھی انہوں نے کی، لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہم نہ مقروض ہے نہ کچھ ہے، اور سب کچھ اللہ براہ راست چلا رہا ہے، اور ہمیں اللہ نے ایسے موبائل ساتھی دیے جو خود فکر کرتے ہیں۔ مجھے تو اب تک نہیں پتا کہ دورے پہ اب تک کتنا خرچہ ہوا، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا۔ کوئی سفیر نہیں۔ اب جب اس بات کیا کہ یہ ایجنسیاں کر رہی ہیں یہ کوئی ایجنسی ہی کر رہی ہے، تو ہم تو ایسی ایجنسیوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ اور ایجنسیوں والے بغیرت ہمیں ملتے نہیں، نقصان دیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دو، تو ایسی ایجنسیوں کو تو ہم ماشاءاللہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہم رکھیں گے جو ہر باطل کے خلاف ہمارا ساتھ دے۔ لیکن ان مولویوں کا خدا کی طرف تو دھیان ہی نہیں۔ اگر یہ غور کرتے تو واللہ اللہ کی مدد ایسے ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے کہ بالکل مشاہدہ، اور یہ غیبی مدد ہوتی ہے، غیبی۔ جب یہاں میں جمعہ شروع کر رہا تھا اس وقت بالکل جنگل تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، سارے مولوی کہتے یہ پاگل ہے، ادھر کون آئے گا جمعہ پڑھنے، اور اتنا جنگل، اور اس وقت یہ روڈ بھی صحیح نہیں تھا، لیکن اسی کمرہ میں جمعہ شروع کیا۔ میں نے کہا کوئی آئے نہ آئے، طالب علم تو پڑھیں گے، اپنے طالب علم، تو وہاں شروع کیا، اور کہیں ہم نہیں گئے، نہ مانگنے کے لیے، نہ جب بار کوئی ہمارا سفیر،
تو اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا. اور اب بھی اصل مقصود مسئلہ ہے جب تو مسجد اور مدرسہ چندے کی وجہ سے کتمان حق کا مرکز بن جائے اور مولوی یہ سمجھے کہ چندے رک جائیں گے، فلاں رک جائیں گے، اس لیے مسئلے میں نرمی کر دے اور مسئلہ بیان نہ کرے، تو پھر اس مسجد، مدرسے، مندر اور گرجا گھر میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. وہ مندر ہے، وہ مدرسہ نہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث کیا ہم نے کتاب اللہ کا ان کو کہ اصطفینا، ہم نے خود چنا، منتخب کیا اپنے خاص بندوں سے. من عبادنا، تم خوش قسمت لوگ کہ اللہ نے اتنے بندوں میں سے آپ کو وراثت کتاب کے لیے منتخب کیا. ذالک، یہ ایراث الکتاب هو الفضل الکبیر، یہی وہ فضل ہے بہت بڑا. کیا ہے؟ بیان اجر اور فضل کبیر کا.